الحمدللہ نصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى آمنت بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی النبی المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام اے شاہ گردوں بادشاہ، السلام اے شاہ گردوں بادشاہ، مرشد ماوارث عالم پناہ۔ آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اس مقدس اور نورانی رحمت الہی و انعام محبوب الہی سے بھرپور شامیانہ تلے سرکار عالم نواز کی دہلیز کرم کو بوسہ دیتے ہوئے سرکار کے نانا جان یعنی کہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین چار ساز مسیحا فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور بواد بلند درود پاک کی نظر پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ عالم تمام محو درود و سلام ہے، عالم تمام محو درود و سلام ہے، شاید کسی کے لب پہ محمد کا نام ہے۔ حضرات، یقیناً ہم اور آپ اپنے مقدر پہ، اپنے نصیبے پہ جس قدر بھی ناز کریں کم ہے۔ دنیا کی زبان میں ہم اور آپ ایک وارثی مائکدے میں موجود ہیں، ایک وارثی عاشرت میں موجود ہیں، لیکن حقیقت کی نگاہ میں اس وقت ہم اور آپ نگاہ خداوندی میں محفوظ ہیں، نگاہ مصطفیٰ کے حصار میں ہم اور آپ ہیں، پنجتن پاک اہل بیت نبوت کے نگاہ کرم میں محفوظ ہیں۔ اور کون جانتا تھا آج سے کچھ زمانہ قبل کہ یہ دیار جنت نشان ہو جائے گا، لیکن دوستو جو سچائی ہے وہ یہی ہے کہ کبھی چشم فلک نے دیکھا تھا کہ محبوب کے تلووں کو اس خاک نے بوسہ دیا، اور پھر زمین کے اس حصے پر خدا کو اس قدر پیار آ گیا اور جب بھی زمین نے مچل کر اللہ کے محبوب بندے کے تلووں کو چوما ہے تو اللہ نے اس زمین کو عام زمین نہیں رکھا ہے بلکہ اسے خاص بنایا۔
ہم اور آپ جب حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں تو صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ یہ دو پہاڑیاں ہیں جس پر حاجی دوڑتے ہیں، تیز قدم چلتے ہیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ حقیقت کیا ہے؟ سچائی کیا ہے؟ سچائی یہی ہے کہ ان دونوں پہاڑی ٹیلوں نے اللہ کی ایک برگزیدہ بندی، ایک نبی کی زوجہ، ایک نبی کی ماں، اس کے قدموں کو ان پتھروں نے چوما۔ تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس نسبت کو اپنے قرآن حکیم میں محفوظ کر دیا، محفوظ کر دیا اور فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الکریم، اما بعد۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الکریم۔ ان پہاڑیوں نے، ان ٹیلوں نے اللہ کے ایک محبوب بندی کا قدم چوما تھا۔ اللہ نے اس نسبت کو ہمیشہ کے لیے اپنی آیات میں محفوظ کر دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ دونوں پہاڑی اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوستو، کیا بات سمجھ میں آئی؟ یوں ہی یہ جنگل جو آج سے کچھ دنوں پہلے، کچھ سالوں پہلے جنگل نما تھا، آج یہ جنت نما ہو گیا ہے۔ آج یہاں ہر کوئی آنا خوش نصیبی اور سعادت مندی سمجھ رہا ہے۔ بامبے میں بھی رہنے والے بامبے میں وہ سکون نہیں پاتے جو یہاں آ کے پاتے۔ تو دوستو، یہ ساری بہاریں، یہ سارے رنگ و نور، یہ ساری نکھتیں، یہ روشن اجالے، یہ سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پروردگار نے اپنے محبوب بندے کی آمد کو قبول کیا، اور پھر اس زمین نے اس کے محبوب بندے کے قدموں کو چوما۔ تو جس طرح سے ماضی میں اس نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیوں میں شامل کر دیا، اسی طرح سے بالا گھاٹ کی سرزمین پر اس وارش ٹیکری کے خاک کو، اس دھرتی کو پروردگار نے اپنی نشانی بنا دی۔ وہاں بھی عبادت ہوتی ہے، یہاں بھی عبادت ہوتی ہے۔ وہاں ارکان کی صورت میں عبادت ہوتی ہے، یہاں تسکین ایمان کی صورت میں عبادت ہوتی ہے۔ وہاں آیات خداوندی کی تلاوت ہوتی ہے، یہاں پر انہی آیات اور انہی نشانیوں کا ذکر جمیل ہوا۔ دوستو، کعبہ، اس کے بہت سارے ڈیٹیلز ہیں، لیکن ایک جملہ ہم عاشقوں کے لیے جو ہے، جو آخری جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ کعبہ علی کا گھر ہے۔ کعبہ علی کا گھر ہے۔ دوستو، جس گھر میں علی پیدا ہوئے، وہ گھر کعبۃ اللہ سے قبلہ کائنات ہو گیا، قبلہ کائنات ہو گیا۔ تو جب اس مولائے کائنات کا ذکر جہاں جہاں ہوتا ہے، وہ جگہ بھی مانوی
ذکر مولا نبی نے تصدیق کی ہے، خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا دیکھنا عبادت ہے۔ نبی موجود، علی موجود، حجرہ عائشہ، صدیق اکبر موجود، وہ صدیق اکبر جنہیں خلیفہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے، یار غار مصطفیٰ ہونے کا شرف حاصل ہے، وصال کے بعد نبی کے پہلو میں آرام فرمانے کا شرف حاصل ہے، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ لیکن دوستو ذرا دیکھو تو صحیح، جس انجمن میں علی موجود ہے، جس انجمن میں نبی اور علی موجود ہیں، صدیق اکبر کی نگاہیں کس کے چہرے کا طواف کر رہی ہے، کس کے چہرے کی زیارت کر رہی ہے؟ ٹکٹکی بندھی ہوئی نگاہ علی کے چہرے پر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بار بار دیکھ رہی ہے، صدیق تیری پسند کیا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا میری پسند یہ ہے کہ میں دیکھوں تو چہرے وہ دہا دیکھوں، میری پسند یہ ہے کہ میں اگر لوٹوں تو ذات مصطفیٰ پہ لوٹوں، میری پسند یہ ہے کہ مجھے صحبت ملے، رفاقت ملے تو مصطفیٰ کی ملے۔ اور یہ تینوں دعائیں صدیق اکبر کی قبول ہوئی۔ لیکن دوستو یہ کون سی گھڑی ہے، یہ کون سا مرحلہ ہے، یہ کون سا مقام ہے کہ مصطفیٰ موجود ہیں لیکن صدیق کی نگاہیں چہرے مصطفیٰ پر نہیں بلکہ چہرے مرتضیٰ پر ہے، چہرے مرتضیٰ پر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ نورانی مجلس برخاست ہوئی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا، انہوں نے پوچھ لیا ابا جان آج یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، نبی موجود تھے لیکن آپ کی نگاہ تھی جو بار بار علی کے چہرے پہ، آخر ایسا کیوں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے عائشہ سنو سنو، کیا تم نے نبی سے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا؟ بولتے چاہوں گا، نبی سے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ دوستو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، یہاں علی کے چہرے پر ابو بکر کی نظر پڑے تو ابو بکر کی عبادت ہو رہی ہے، ابو بکر کی بندگی ہو رہی ہے۔ عبادت کسی بندے کی نہیں ہوتی ہے، عبادت کسی غیر اللہ کی نہیں ہوتی ہے، عبادت کسی غیر کی پرستش نہیں ہوتی ہے، عبادت کا مفہوم ہی ہے، اگر عبادت ہے تو خدا کی، عبادت ہے تو خدا کی۔ لیکن دوستو بندہ جب اس شان کا ہوتا ہے، بندہ جب اس شان کا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ وجہ اللہ ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بصر اللہ ہوتی ہے، اس کا ہاتھ ید اللہ ہوتا ہے، اس کا قدم اللہ کا قدم ہوتا ہے، اس کی زبان لسان اللہ ہوتی ہے۔ تب عالم یہ ہے کہ بندے کو بندہ دیکھتا ہے لیکن عبادت خدا کی ہوتی ہے، عبادت خدا کی ہوتی ہے۔ ہم اپنے پیر کے تصور میں ہیں، ہم اپنے پیر کے تصور میں ہیں، ہادی اللہ مان شاہ کے تصور میں ہیں، ان کی نورانی صورت ہماری نگاہوں میں ہے، ان کی نشست و برخاست ہماری نگاہوں میں ہے، ان کا گفتار ہماری نگاہوں میں ہے، ان کا کردار ہماری نگاہوں میں ہے۔ دوستو یوں تو ہم اپنے پیر کی زیارت سے محسوس ہو رہے ہیں، اپنے پیر کے تصور میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن سنو سنو یہ ان چہروں میں سے ایک چہرہ ہے جن چہروں کو وجہ اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، وجہ اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ ان ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ ہے جسے ید اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔
مستند ہو جاتی ہے، سند یافتہ ہو جاتی ہے، بلکہ یوں کہہ لو کہ وہ باریات اور مستجاب عبادتوں میں سے ایک عبادت ہوتی ہے، وہ قابل قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اس عبادت کے ساتھ پیر کی نسبت شامل ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک ایسا پیر جس کے ہاتھوں تک جب بندہ پہنچتا ہے تو پہنچنے کے بعد پھر اب اور کوئی حجاب نہیں ہوتے، بلکہ وارثی وہ خوش نصیب مرید ہوتا ہے کہ جیسے ہی وارث کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو دیتا ہے تب اس کے سامنے اب کوئی اور شکلیں نہیں ہوتی ہے، یا تو اب اس کی نظروں کے سامنے مولائے کائنات ہوتے ہیں، یا جناب محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں، یا سیدہ فاطمہ ہوتی ہے، یا حسنین کریمین ہوتے ہیں، اس کا تصور کہیں اور نہیں ہوتا۔ وارث کا در چومنے کے بعد اب اس کی نگاہوں میں کوئی اور گھر نہیں ہوتا، اگر گھر ہوتا ہے تو کبھی گنبد خضرا کی بہاریں ہوتی ہے، کبھی کربلا معلیٰ کی حسین نظارے ہوتی ہے، کبھی نظر اشرف کے پرنور شرارے ہوتے ہیں، اور کبھی بیت اللہ کے پرکیف اور پرنور فضائیں ہوتے ہیں۔ یہ ہے سرکار عالم نواز کی نسبت کا کرم کہ بندہ لمحوں میں فرش سے عرش پہ پہنچتا ہے، فرش سے عرش پہ پہنچتا ہے۔ اور دوستو باتیں تو ایسی ایسی ذہن میں آتی ہیں سرکار عالم نواز کے کرم کے سہارے۔ ابھی یہاں پر آنے سے پہلے بابا کی خدمت میں بیٹھا تھا اور بھی بہت سارے حاضرین تھے، اور فقیر خود سے نہیں بولتا، فقیر خود سے نہیں بولتا، اسے بلوایا جاتا ہے۔ لباسوں کی بات آ گئی، جتنی ذات ہے اتنی لباسیں ہیں، منصب کے ساتھ لباس ہے، جبہ و دستار سے گفتگو چلی تھی، اور پھر احرام، یہ پیرہن شریف جسے نہ جبہ کہا جائے گا نہ شیروانی کہا جائے گا نہ کرتا پجامہ کہا جائے گا، اس کا ایک ہی نام ہے احرام، احرام شریف۔ اور دنیا میں واحد ایک یہی لباس ہے جس لباس کے مد مقابل کوئی لباس نہیں، اس کی جو عظمت ہے اس کے برابر کسی بھی لباس کی عظمت نہیں ہے۔ سرکار عالم نواز نے اس لباس کو زیبتن کیا زیارت حرمین شریفین کے لیے، خدا کے گھر کے طواف کے لیے زیبتن کیا، تو پھر تن سے جدا نہ کیا، پھر تن سے جدا نہ کیا۔ اور دوستو اس لباس کے لیے ضروری ہے، اس لباس کے لیے ضروری ہے کہ اس پیرہن کو اپنانے والا حرم میں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ بابا دعائیں دیجیے، تھوڑی سی بول لینے دیجیے، اور جو اس میں غلطی ہوگی بعد میں اصلاح کر دیجیے۔ احرام پوش یہ مقام ہے، اس لباس کا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے یہ حکم نافذ فرما دیا کہ سنو جب بندے میرے گھر کا طواف کرنے آئے تو وہ لباس پہنے جس لباس سے صرف اور صرف میرے گھر ہی کا طواف ہو، اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے ہم اور آپ جب حج کرنے جاتے ہیں تو صرف 5 دن پہنتے ہیں، 5 ہی دن میں پسینے آنے لگتے ہیں، اس لیے کہ اس کے جو شرائط و قیود ہیں
اسے نبھانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو قلم ہے سرکار عالم نواز کا. وارث فقیروں پر وہ اپنا لباس بھی دیتے ہیں اور نبھانے کا شعور بھی دیتے ہیں. نبھانے کا شعور بھی دیتے ہیں. میرے سرکار نے اتارا ہی نہیں اور پوری دنیا اسی لباس میں سرکار نے سیر کیا. کہیں کہ کسی بھی عالم وقت کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ کوئی مسئلہ بڑھا رہے کہ حضرت یہ آپ نے کہا کیا. یہ تو لباس حرم ہے, یہ جب طواف میں رہے تبھی پہنا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے جس کو اس کا شعور نہیں تھا خدا نے اس عالم کو یہ ہمت نہیں دی. توجہ چاہوں گا. جس کو شعور نہیں تھا خدا نے اس عالم کو ہمت نہیں دی کہ وہ کچھ بول سکے, اور جسے شعور تھا جب وارث پاک نظر آتے تھے تو دوڑے ہوئے قدموں پہ گر جاتا تھا. اور پھر دنیا روحانیت میں ایک نام آتا ہے جس نام کو طریقت والے, ارادت والے, خانقاہ والے, حتیٰ کہ ہم وارثی بھی بڑے احترام سے لیتے ہیں. وہ نام غوث الثقلین پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا نام. سرکار عالم نواز بغداد شریف حاضر ہو رہا ہے, ابھی آئے نہیں ہیں. جب تک کہ سرکار بغداد نے اپنے سجادہ نشین کو حکم دیا, بشارت دی, دیکھو ایک شہزادے آ رہے ہیں جو ہیں عجمی لیکن اصلاً وہ ہاشمیون نسل ہیں. وہ ہمارے خاندان کے ایک ایسے چشم و چراغ ہیں کہ ان کے جیسا نہ ان کے زمانے میں ہے نہ ان کا ثانی قیامت تک ہے. دوستو اسی لیے تو بعض اللہ والوں نے سرکار عالم نواز کو خاتم الاولیاء تک کہا ہے. کیا مطلب؟ ولی آئیں گے, ولی آئیں گے, صاحب درجات ہو کر آئیں گے, صاحب معاملات ہو کر آئیں گے. ان کے پاس کرامتیں بھی ہوں گی, تصرف بھی ہوگا, خشیت الہی بھی ہوگی, تقوی و طہارت بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. لیکن دوستو سرکار عالم نواز تھوڑے تھکے موجود نہیں تھے. موجود بات علی نبی کی جو بہت دور کی بات ہے, علی موجود تھے. ہر زمانے میں علی موجود تھے, ہر نبی کے پیریڈ میں علی موجود تھے, اور اس طرح سے موجود تھے کہ وہ معاونت بھی کرتے تھے, مدد بھی کرتے تھے, ان کا ساتھ بھی دیتے تھے, ان کی رفاقت میں رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے علی کی ولایت کو مانا اور تسلیم کیا, اس لیے کہ علی ہر نبی کے دور میں ولی اللہ رہے, ہر نبی کے دور میں ولی اللہ رہے. تو دوستو جو علی ہر دور میں ہے تو کیا نبی ہر دور میں نہیں ہے؟ نبی بھی ہر دور میں ہے. جی تھے تبھی تو امت کلمہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ, لیکن خود آدم پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. امت پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ نور نجی اللہ, جناب نور پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. امت پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, اور خود جناب موسیٰ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. امت پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, اور خود جناب عیسیٰ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو دوستو اسی خاتم پیغمبرہ کا پرتوے اصلی اور پرتوے آخری, سمجھنا چاہوں گا, پرتوے آخری یعنی پرتوے رحمت للعالمین بن کے آنے والی ذات کو ہم اشرف العالمین وارث عالم پناہ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے
کچھ الگ، دستور الگ، طریقہ ارادت الگ، سلسلے کے معاملات الگ. وہ کہنے کے لیے، دکھنے کے لیے سرکار قادری بزرگ سے بیعت لیے، قادری بزرگ نے انہیں خلافت دے دی. لیکن دوستو جو خلافت ملی، جو کچھ بھی تبرکات ملے، چند لمحوں کے بعد صرف اور صرف ایک کباب کے عوض ایک کبابی کو دے دیا، کباب بیچنے والے کو دے دیا. دوستو صرف اس کا مقدر جگانا مقصود نہیں تھا، بلکہ دوسری طرف یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ سنو جب بندہ ایسا ہوتا ہے جس کا نام نام الہی ہوتا ہے اور جس کے اوصاف خداوندی ہوتے ہیں، جس کا وجود محبوب دو عالم کی صورت کا عکس ہوتا ہے، جو اپنے ادوار و کردار میں اپنے نانا جان کا مکمل مظہر ہوتا ہے، نہ تو اسے خلافت کی ضرورت ہوتی ہے نہ اسے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو دنیا کے اسباب ہیں، یہ دنیا کے سامان ہیں. اور دوستو آج دیکھنے کو بھی مل رہا ہے یہی، اس خلافت کے ذریعے، اس سجادگی کے ذریعے دنیا کو توڑنے میں لوگ اس قدر لگے ہوئے ہیں کہ سگے بھائیوں میں تلواریں نکل جا رہی ہیں، کنبے بڑھ جا رہے ہیں، ہم سجادہ، ہم اول خلیفہ. لیکن سرکار عالم نواز نے نہ تو کسی سے خلافت لی اور نہ کسی کو خلافت دی، لیکن نظام ایسا قائم کر دیا کہ جو جیسا جتنا اچھا عاشق ہوگا. توجہ چاہوں گا، کچھ باتیں زبان سے سن کے سمجھی جاتی ہیں، کچھ حاضرین میں جب اللہ کرم کرے تو اشاروں سے سمجھی جاتی ہیں. کوئی خلافت نہیں، اول دوم سوم چہاروں کا کوئی جھگڑا نہیں، بس صرف یہ ہے کہ بندہ عاشق ہونا چاہیے، بندہ عاشق ہونا چاہیے، بندہ فدائی ہونا چاہیے، بندہ شیدائی ہونا چاہیے. اب دوستو، اب اگر بندہ عاشق ہے تو زمانے میں سرکار کی نسبتوں کا پہچان بنا ہوا نظر آ رہا ہے. جدھر جا رہا ہے زمانہ کہہ رہا ہے کہ شہنشاہ دیوا کا اسیر جا رہا ہے، یہ وارث عالم پناہ کا نمائندہ جا رہا ہے. ہاں یہ وہ جا رہا ہے جس دربار کو دنیا 200 برس سے غنی کا دربار کہتی ہے، سخی کا دربار کہتی ہے، جمبات کا دربار کہتی ہے، عطا کرنے والے کا دربار کہتی ہے، نوازنے والے کا دربار کہتی ہے. ہاں ایک ایسا دربار جس دربار میں حاضر ہونے والا زبان سے کچھ نہیں بولتا لیکن مرادیں ساری پوری ہوتی ہیں، ہاتھوں کو نہیں پھیلاتا لیکن ضرورت کی ساری چیزیں ملا کرتی ہے. دین مانگتا ہے دین بھی ملتی ہے، دنیا مانگتا ہے دنیا بھی ملتی ہے، شہرت مانگتا ہے شہرت بھی ملتی ہے، اور عزت مانگتا ہے عزت بھی ملتی ہے. تو دوستو بغداد شریف تشریف لا رہے ہیں، حکم ہو گیا سجادے کو، شہزادے آ رہے ہیں، خاندان رسالت کا ایک البیلا گلاب آ رہا ہے. 12ویں صدی عیسوی کا خاندان بنو ہاشم کا شاہ خاور آ رہا ہے، ایک ایسا آفتاب کہ جس کے طلوع ہونے سے پہلے اس کی کرنوں کو دنیا نے محسوس کیا. وارث عالم پناہ ابھی دنیا میں آئے نہیں، 300 برس پہلے، 400 برس پہلے، 500 برس پہلے سرکار عالم نواز کی آمد کی خوشخبری. آنکھ والے پیچھے نہیں کر رہے ہیں. ارے بھائی لکھنؤ میں ہو، قبلہ کسی اور سمت ہے، پیٹھ ادھر کر لینے میں کیا حرج ہے؟ کہا سنو تم اس قبلے کی بات کر رہے ہو جو ارکان کا قبلہ بنا ہوا ہے، میں اس قبلے کی بات کر رہا ہوں جو ایمان کا قبلہ ہے. کعبۃ اللہ صرف علی کا گھر ہے. توجہ چاہوں گا، کعبۃ اللہ صرف علی کا گھر ہے، لیکن ذات وارث مظہر علی ہے.
بزرگان دین ہے کہ کوئی پیچھ نہیں کر رہا ہے دیوا شریف کی طرف. یہ وہ ذات ہے. بغداد شریف پہنچنے والی ہے, منہ دو پیرہن دینا اور رنگ بھی بتا دیا گیا. ایک زرد جو بابا نے ابھی زیبتن کر رکھا ہے, اور ایک سب جو بابا نے کندھے پہ چادر کے طور پہ ڈال رکھا ہے. چنانچہ جب آمد ہوئی سرکار عالم نواز کی, وہ پیرہن پیش کیے گئے. میں پوچھنا چاہوں گا سرکار بغداد, آپ کے ہاں تو جبہ و دستار چلتے تھے, اور پھر آپ کی دستار, آپ کا جبہ تو اتنا مشہور ہے. اس زمانے میں 4-4 ہزار درہم کے جبے گوسے پہنا کرتے تھے, اور پھر آپ ایک شہزادہ اسے پیرہن دے رہے ہیں. دوستو سنو, سرکار غوثِ اعظم نے احرام پیش کر کے دنیا کے سامنے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے کلیئر کر دیا کہ پوری کائنات ہستی میں, توجہ چاہوں گا, آدم سے لے کر ایدم تک اور ایدم سے لے کر صبح قیامت تک سوائے وارث علی کے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ حرم, حدود حرم کے باہر احرام پہنے. اور پھر اس کے بعد جسے حق میسر ہوگا, جسے سرکار خود عطا کر دیں گے, جسے سرکار خود عطا کر دیں گے, وہ پہنے گا. تو آج کی تاریخ میں ہمارے احرام پوش فقرا جو بھی پہنتے ہیں, ہمارا حرم بھی شہنشاہ دیوا کا دربار ہے, ہمارا قبلہ بھی سرکار عالم نواز کی ذات اطہر ہے. اور پھر آپ دیکھیں سرکار نے پہنا تو دیکھنے والی نگاہیں دیکھتی تھی تو وہ اس وقت ہند میں ہے, پاکستان میں ہے, ترکی میں ہے. لیکن دوستو وہ صرف سرکار نہیں ہوتے تھے, ساتھ میں حرم بھی ہوتا تھا, ساتھ میں حرم بھی ہوتا تھا. دو ہاتھ سے خالی نہیں, یا تو حرم سرکار کے ساتھ چلتا تھا, توجہ چاہوں گا, یا تو حرم سرکار کے ساتھ چلتا تھا, یا سرکار جس جگہ پہنچتے تھے اس جگہ کو حرم بنا دیتے. تبھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاں گزارش کے بعد جب سرکار نے نماز پڑھائی تو یہ کہہ کے پڑھایا, ایسا کرتے ہیں سنت والے کیا پڑھ لیتے ہیں, فرض والے کیا پڑھ لیتے ہیں. گویا دوستو جب لوگوں نے نمازیں پڑھی, مقدر جان گیا کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ ہندوستان میں کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے کہ نیت باندھی تھی تو ہندوستان میں, لیکن جو ہی نماز میں داخل ہوئے کب ان کی نظروں کے سامنے نہ تو مراد آباد تھا, نہ ہندوستان تھا, اگر تھا تو کعبۃ اللہ تھا, اگر تھا تو بیت الحرام تھا, اگر تھا تو مسجد نبوی تھی, اگر تھا تو ریاض الجنہ کی وادی تھی. تو دوستو یہ سرکار عالم نواز کا اپنا تصرف تھا. اس بات کے قریب جا رہا ہوں. سرکار حضرت بابا ادا شاہ وارسی مدد العالی نے فرمایا, محبت اپنی منزل بدلتی ہے, اقسام بدلتے ہیں. کتنی اچھی بات انہوں نے سمجھائی. علی بھائی آپ نہیں تھے اس مجلس میں, میں تھا. بابا نے کہا بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے ماں سے محبت کرتا ہے, پھر کچھ دنوں کے بعد باپ سے کرتا ہے, پھر بڑا ہوتا ہے اپنے چچا سے, اپنے گھر والوں سے, پھر اسکول جاتا ہے دوستوں سے, پھر شادی بیاہ ہوتی ہے بیوی سے, پھر بیوی کے بعد خود پروردگار نے پسند کیا, یعنی اکیلے رہنا, ایک رہنا, ایسا ایک جو باب ولایت میں تنہا نظر آ رہا ہے, ایسا ایک جو خاندان رسالت کے چشم و چراغ میں بھی اپنے اوصاف سے تنہا نظر آ رہا ہے, ایک ایسا ایک جو پیدا ہو بھی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پہلی ایک کی تاریخ منتخب کر رہا ہے, اور جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو جانے کے لیے بھی اس کے لیے ایک کی تاریخ منتخب کر رہا ہے. اور دوستو ایک بات اور بتا دوں,
خدا پرست، ایسا وحدت پرست، ایسا موحد اللہ غنی کہ پہلی تاریخ اپنی جگہ پر اور پھر رمضان کا مہینہ کسی اور مہینے میں بھی آمد ہو سکتی تھی، تاریخ پہلی ہی رہتی، لیکن نہیں، رمضان یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ قدرت کا انتخاب ہے سرکار والی سے پاک کے لیے، اس لیے کہ بندہ وہ ہے جو دنیا میں دنیا کے لیے نہیں بلکہ خالق دنیا کے لیے ہے، جسے صرف اللہ ہی سے محبت ہے، ہمیشہ اس کی نظروں میں اللہ۔ تو دوستو، رمضان کے اوصاف یہ ہے کہ رمضان مہینہ وہ ہے کہ جس کے ایک معنی یہ بھی آتے ہیں اللہ کی عبادتوں کا مہینہ۔ رمضان کے بہت سارے معنی آتے ہیں اور اس میں عبادت کی شرح بھی اور مہینوں سے بڑھ جاتی ہے، جیسے اور مہینوں میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن رمضان میں 30 روزے بھی فرض ہیں، 5 کے ساتھ 30 روزے فرض ہیں، نماز اپنے وقتوں کے ساتھ فرض ہے، آپ 10 منٹ میں پڑھ لو فرض ادا ہو گیا، 5 منٹ میں پڑھ لو فرض ادا ہو گیا، لیکن روزہ کی کنڈیشن کیا ہے؟ صبح کاذب سے آپ شروع کرو اور پھر جو ہے کہ غروب آفتاب تک، چاہے وہ آپ کے ملک میں جتنا لمبا دن ہو جائے روزہ رکھنا ہے، گویا 24 گھنٹے کے اکثر و بیشتر حصے فرض الہی کی ادائیگی میں گزرتے ہیں۔ اس بنیاد پر اسے شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ، جس میں اللہ کی عبادت کثرت سے کی جاتی ہے۔ پروردگار نے شہر اللہ اپنے مہینے میں سرکار وارث عالم پناہ کو بھیج کر کے یہ واضح کر دیا کہ سنو سنو، یہ میرے محبوب کے بیٹوں میں سے ایک ایسا بیٹا ہے جو دنیا میں جانے کے بعد جسے دنیا سے کوئی غرض نہیں، صرف اور صرف عشق الہی اس کا منشا ہے، عشق الہی منشا ہے۔ چنانچہ پوری زندگی سرکار عالم نواز کی اسی کیفیت میں، اسی رنگ میں گزری ہے۔ بچپنا تھا، لوگ دیکھتے تھے، آنکھیں لمحے لمحے اپنی رنگ بدلا کرتی تھی، یعنی کیا مطلب؟ یعنی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب فراق ہوتا تھا، ایک عجیب و غریب تجسس ہوتا تھا، اور وہ فراق کسی اور کا نہیں بلکہ یوں کہو کہ وہ آنکھیں ہمیشہ تجلیات الہی میں ڈوبی رہتی۔ میں ہو گیا ہوں قلب حسینہ کا آئینہ، جلووں کے ازدحام میں حیرہ بنا۔ حضرات، احرام کا بہت بڑا مقام ہے، اور الحمدللہ فقیر کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اور یہ احرام فقیر کے منصب کو جہاں پر بلند و بالا فرماتا ہے، وہیں پر ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی اپنی جگہ پر واضح ہو جاتی ہے۔ حضور، میں نے جب فقر کی تعریف جاننے کی کوشش کی ہے تو یہ تو مسلم ثبوت ہے ساری کائنات کے لیے کہ خاتون جنت، خاتون محشر سرکار کی دادی جان ایک ایسی کامل و اکمل فقر کی شہزادی کہ جن کا ثانی میں سمجھتا ہوں جماعت انسانی تو دور کی بات ہے، جماعت ملائکہ میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کا فقر اور زندگی بھی دیکھیں، کتنی مختصر سی زندگی، 24 سال کی زندگی خاتون جنت نے ظاہری زندگی پائی، اور 24 سال میں راضی پر رضا ہو کر اس سے جا ملی جس کے لیے دنیا کو بنایا ہے، یعنی جس نے سے بھی مل لی اور جس کے لیے بنی ہے اس کے پاس بھی چلی گئی، یعنی اللہ اس کے رسول کے پاس چلی گئی۔ جب آپ سیرت خاتون جنت پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس شان کا فقر تھا، کس شان کی قناعت تھی، کس شان کی غنائیت تھی، کیا اوصاف تھے معصومہ کونین کے۔ اب اس کے بعد اور بھی کچھ فقیروں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن دوستو، فقیری
सरकार आलम नवाज के वालिदैन बचपन में सर से साया उठ गया, माँ का साया, बाप का साया, दोनों का बचपन में उठ गया। ये सिर्फ रमज़े मशीयत नहीं थी, बल्कि इसमें सरकार आलम नवाज की भी, इनकी भी रज़ा शामिल थी, इनकी भी रज़ा शामिल थी। यही वजह है कि दुनिया ये नहीं बता सकती है, या लिखने वालों ने ये नहीं लिखा कि जब वालिदा का साया सर से उठा तो सरकार वारिस से पाक रोए या मचले, या बाप का साया सर से उठा तो सरकार वारिस से पाक रोए या मचले। दोस्तों सुनो सुनो, इस उम्र में हमारे और आपके सरों से जब हमारे बुजुर्गों का, माँ और बाप का साया उठता है तो आंखें बरसना शुरू हो जाती है, हम और आपका सीना पटकने लगते हैं। ये कौन सी जात है? यकीनन ये वही जात है जिसे शहजादे सब्र व रज़ा कहा जाता है, जिसे शहजादे सब्र व रज़ा कहा जाता है। अगर सब्र की दास्तान कहीं कंप्लीट होती है, अगर जिसे करबला के इमाम से सब्र की दास्तान न समझ में आती हो, वो हिंदुस्तान में आए और उसी शाहे करबला की 26वीं पुश्त की जिंदगी का मुताला करे तो उसे समझ में आ जाएगा कि सब्र किसे कहते हैं। जहां पानी न मिले उसे भी सब्र कहते हैं, पानी पे सब्र करना इसे भी सब्र कहते हैं, दाना न मिले इसे भी सब्र कहते हैं, जुल्म के साए तले हो उसमें नमाज़े इश्क अदा किया जाए इसे भी सब्र कहते हैं। लेकिन वारिस पाक उसी आका हुसैन के शहजादे हैं। दुनिया में आने के बाद सामने पानी मौजूद है लेकिन नहीं पी रहे हैं, खाना मौजूद है लेकिन नहीं खा रहे हैं। दोस्तों सुनो सुनो, फक्र किसे कहते हैं? फक्र इसी का नाम है कि तसर्रुफ हो, अख्तियारात हो। अगर मौजूद नहीं है, आदमी प्यासा है तो कौन सा कमाल की बात है? भाई पानी मिला ही नहीं तो आदमी सब्र कर लिया, दाना मिला ही नहीं आदमी सब्र कर लिया, यकीनन इस पे भी अदर है। लेकिन दोस्तों दाना मौजूद है, पेट से आवाज भी आ रही है अलतश अलजू अलजू, भूख भूख की, पानी मौजूद है, हलक से आवाज आ रही है अलतश अलतश। लेकिन दोस्तों प्यास को भी बोला जा रहा है, तवज्जो चाहूंगा, भूख को भी बोला जा रहा है, ऐ प्यास अपनी औकात में रख, मैं तेरा बंदा नहीं हूं उसका बंदा हूं, तेरा खाना नहीं मानूंगा, भूख खा रही है खा ले, उसे भी औकात बताई जा रहा है, अपनी औकात पे रह, मैं तेरा बंदा नहीं हूं उसका बंदा हूं, उसका बंदा हूं। या हमें और आपको भूख लग जाए, हमें और आपको प्यास लग जाए, हमारी कैफियत क्या होती है? यही तो वजह है दोस्तों। तकरीबन सैकड़ों किताबें सरकार आलम नवाज के सीरत पर लिखी जा चुकी है, लेकिन एक भी लाइन आप ऐसा नहीं दिखा सकते हो कि सरकार ने पूरी अपनी जिंदगी में कभी पानी तलब किया हो कि पानी को प्यास लगी। इसका जिक्र आया है, पानी पी लिया जाता, पानी पी लिया जाता। गुलामों को मिराज करवानी थी, गुलामों को मिराज करवानी थी, अब गुलाम फौरन दौड़ते थे। सरकार हाजिर है, सरकार ने तबर्रुक बना दिया, जमजम बना दिया, लब लगाए कौसर बन गया, अब गुलाम उसे अपना तबर्रुक बनाकर पी रहे हैं। तो दोस्तों वहां अपनी प्यास बुझाई जा रही है, यह जामे मारिफत हाज़रीन को पिलाया जा रहा है, ये पीने वाला जाने और पिलाने वाला जाने। तो ये सरकार आलम नवाज की जात थी, उस जात को आप पढ़ो, खुदा की कसम जिस तरह से कुरान पढ़ने से तबीयत नहीं करती है, वैसे ही सीरत सरकार वारिस पाक पढ़ते रहोगे मजा आता रहेगा, और वो दास्तान मोहब्बत कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसकी वजह इसलिए कि ये वो नफूस में से कि अगर हम पंजतन पाक को कुरान करते, एक जुमला दे रहा हूं बाबा पूरी जिम्मेदारी के साथ, अगर हम पंजतन पाक को कुरान करते हैं तो उस पंजतन पाक की निशानी वाली से पाक को हम कुरान की सूरत करते हैं, सूरह कुरान करते हैं। यकीनन जिसकी जात में अमा जिसके औसाफ में सिवाय अली के कोई दिखता ना हो, जिसकी सूरत देखो
تو نبی کے علاوہ کوئی نظر نہ آتا ہو، جس کے کردار دیکھو تو حسنین کریمین کے علاوہ کوئی کتاب نظر نہ آتی ہو، جس کی ذات دیکھو تو ذات فاطمہ کے معصومانہ طبیعت کے علاوہ کچھ اور نظر نہ آتا ہو، تو دوستو ہمیں کہنے لگو علی کی صورت رکھنے والا وارث علی، اگر علی قرآن ہے تو وارث علی اس قرآن کی تفسیر ہے، اگر سیدہ قرآن ہے تو وارث سیدہ اس قرآن کی تفسیر ہے، اگر حسنین کریمین قرآن ہے تو وارث حسنین کریمین اس قرآن کی تفسیر ہے، اور تفسیر جلی بھی ہے اور تفسیر خفی بھی۔ حضرات حاصل کیا تھا، اس کا ترجمہ بھی ابھی تک نہیں کیا، صرف بابا کی صحبت میں بیٹھا تھا، ان کی صحبت سے کچھ چیزیں حاصل ہوئی تھی، اس کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے حافظ محمد فاروق وارثی صاحب یقیناً یہ بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ ان کی غیر موجودگی میں میں نے دیکھا بابا انہیں ڈھیر ساری دعائیں دے رہے تھے، یقیناً یہ مقدر والے ہیں اور میرے بعد یہ تشریف لانے والے ہیں، لہذا میں اس طرح سے کھڑا ہوتا ہوں کہ بابا جہاں کہیں گے وہیں بیٹھ جاؤں گا، تو کچھ اور بیان کروں گا، اس سے پہلے چند شعر سنا دوں۔ جی درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الکریم۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم۔ بالکل نیا کلام جس کو ابھی میں نے کہیں نہیں پڑھا ہے، نظر کرتا ہوں منقبت کے دل و جان تجھ پر فدا میرے وارث، دل و جان تجھ پر فدا میرے وارث، دل و جان تجھ پر فدا میرے وارث، میرے رہبر و رہنما میرے وارث، دل و جان تجھ پر فدا میرے وارث۔ اور علی بھائی توجہ آپ کی نظر کرتا ہوں، یہ شعر دل و جان تجھ پر فدا میرے وارث، سراپا کرم کی گھٹا میرے وارث، بادل ہے جو کبھی کبھی برستا ہے لیکن سرکار کی ذات ایک ایسا کرم کا بادل ہے جو ہر وقت برستا ہے، ہمہ وقت برستا ہے۔ سراپا کرم کی گھٹا میرے وارث، گھٹا میرے وارث، گھٹا میرے وارث، سراپا کرم کی گھٹا میرے وارث، محمد کے گھر کی ضیا میرے وارث، محمد کے گھر کی ضیا میرے وارث۔ اور نظر کرتا ہوں جملہ وارثی دیوانوں کے حوالے سے کہ علی فاطمہ اور حسین و حسن کا، علی فاطمہ اور حسین و حسن کا، حسین و حسن کا، حسین و حسن کا، جہاں میں تو ہے دل ربا میرے وارث، دل و جان تجھ پر فدا میرے وارث۔ اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ شعر نظر کرتا ہوں، دل و جان تجھ پر فدا میرے وارث، تیرا فیض جاری یہاں روز و شب ہے،
دیوا شریف نہیں گئے ہوں گے، سلطانپور نہیں گئے ہوں گے، نگراہی شریف نہیں گئے ہوں گے، لیکن دوستو آنے والا کوئی بے مراد ہو کے نہیں جاتا، سب بامراد ہو کے جاتے ہیں، اور 365 روز یہاں پر حاضری لگتی ہے۔ نظر کرتا ہوں کہ تیرا فیض جاری یہاں روز و شب ہے، یہاں روز و شب ہے، یہاں روز و شب ہے، تیرا فیض جاری یہاں روز و شب ہے، نہیں بند راہ عطا میرے والی۔ حضرات یہ بھی رنگ شاید دنیا نے کہیں دیکھا ہوگا کہ ذاکر جتنے دیر تک ذکر کرتا ہے، سرکار عالم نواز جسے اپنا نواں بنایا ہے، فقیر بارش نواں ہوتا ہے، کب کہیں پر یہ چیز یہ منظر نظر آیا ہو کہ ذاکر جتنی دیر ذکر کرتا ہو، وہ محفل سما ہو یا محفل نظر ہو یا محفل نظم خانی ہو یا محفل منقبت خانی ہو، عطا کا سلسلہ رکتا نہیں، عطا کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ اور یہ عطا اس بات کی ضمانت اور گواہی اور دلیل ہے کہ دینے والا اپنے ہاتھ کو اپنا ہاتھ نہیں سمجھتا۔ ایک بار کہا تو یا ہماری اپنے ہاتھ کو اپنا ہاتھ نہیں سمجھتا، اور جب ہاتھ یہ دستے وارث ہے تو پھر کس بات کا غم ہے، کس بات کا شکوہ ہے، کس بات کی کمی ہے۔ نظر کرتا ہوں کہ تیرا فیض جاری یہاں روز و شب ہے، تیرا فیض جاری یہاں روز و شب ہے، نہیں بند راہ عطا میرے والی، دل و جان تجھ پر فدا میرے وارث۔ اور نہ جانے کیسی کیسی تمنائیں لے کر لوگ حاضر ہوئے ہوں گے، شاید میں سب کی طرف سے نظر کرتا ہوں کہ مصیبت کے ماروں کا تو آسرا ہے، مصیبت کے ماروں کا تو آسرا ہے، تو آسرا ہے، تو آسرا ہے، مصیبت کے ماروں کا تو آسرا ہے، غریبوں کے دکھ کی دوا میرے والی، دل و جان تجھ پر فدا